بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک مسئلہ گردش کرنے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ اس لیے آپ کے سامنے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ امت کو اس سے فائدہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کئی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ سال ولادت یعنی آپ علیہ السلام کی ولادت کس سال ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکات عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جس سال ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کمزور پرندوں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں مذکور ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت نامی کتاب میں اس بات پر اہل علم کا اتفاق نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: والذی لا یشک فیہ احد من علمائنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد عام الفیل، یعنی اس بات میں ہمارے علماء میں سے کسی نے بھی شک نہیں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ تو سال ولادت متعین ہے اور ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ نمبر 2، ماہ ولادت یعنی آپ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان فضیلت حاصل ہے کہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ یقیناً یہ مقام اور مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اس حیثیت سے ربیع الاول کو سال کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید میں اس بات پر اتفاق نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ولا خلاف انہ ولد یوم الاثنین بمکہ، کہ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہوئی، فی ربیع الاول عام الفیل، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور عام الفیل میں ہوئی۔ گویا کہ ماہ ولادت بھی ایک اتفاقی مسئلہ ہے اور وہ ربیع الاول ہے۔ نمبر 3، یوم ولادت کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت بروز پیر ہوئی، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: پیر کے روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھے نبوت عطا کی گئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وَسُئِلَ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین قال علیہ السلام: ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ گویا کہ یوم ولادت بھی ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ سال ولادت بھی اتفاقی ہے، ماہ ولادت بھی اتفاقی ہے،
اور یوم ولادت بھی اتفاقی ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وقت ولادت بھی اتفاقی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت صبح کے وقت ہوئی۔ چوتھی بات، تاریخ ولادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق سال، مہینے اور دن کے بارے میں امت کے اہل علم کے اتفاق کے بعد اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخ کیا تھی۔ اس سلسلے میں اکابر کے متعدد اقوال ہیں، جس کے نتیجے میں ربیع الاول کی 2، 8، 10، 12، 13 اور 14 تاریخیں ملتی ہیں۔ یعنی گویا کہ تاریخ ولادت کے بارے میں اکابر سے 6 اقوال منقول ہیں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول اور 18 ربیع الاول۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس حوالے سے 4 مشہور اقوال نقل فرمائے ہیں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ ان مذکورہ اقوال میں سے زیادہ تر ربیع الاول کی 2 تاریخ، 8 تاریخ، 10 تاریخ یا 12 تاریخ کو بعض یا اکثر حضرات نے ترجیح دی ہے۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مشہور قول قرار دیا ہے، جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں تاریخ ولادت سے متعلق مذکورہ بالا متعدد اقوال نقل کر کے ارشاد فرمایا کہ مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، جبکہ دوسرے بعض حضرات نے ربیع الاول کی 8 تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المواہب میں 8 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ شیخ قطب الدین قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہی قول اکثر محدثین نے اختیار فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے۔ اہل تاریخ و نسب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ علامہ حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم کا بھی یہی قول ہے۔ امام زہری نے امام محمد بن جبیر بن مطعم سے یہی روایت کیا ہے۔ وہ عرب کے نسب کے ماہر تھے اور انہوں نے اپنے والد حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے یہی بات روایت کی ہے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں فرماتے ہیں، ولادت بسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور امت کے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بھی واضح طور پر بیان کیا، آپ کے لباس کا بھی تذکرہ کیا، آپ کی سواریوں تک کا تذکرہ کیا، آخر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو یاد کیوں نہیں رکھا، اس کو محفوظ کیوں نہیں کیا، اس کو متعین طور پر بیان کیوں نہ کیا؟ ایک اشکال ہے
اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخ سے متعلق امت کا کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا، اس لیے من جانب اللہ اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ سال بھر کی جن تاریخوں سے شریعت کے احکام وابستہ تھے تو ان سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت کے سامنے ہیں، اور ان تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام امت نے بخوبی کیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے متعلق قرآن و سنت میں کوئی مخصوص حکم نہیں ملتا، اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات صحابہ کرام کی جانب سے اجتماعی طور پر سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسا کوئی حکم دیا گیا۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ تاریخ ولادت کے بارے میں جو شدید اختلاف ہے، اس میں امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اختلاف خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق نہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم یا فضیلت بیان فرمائی، نہ ہی حضرات صحابہ کرام میں اس حوالے سے کسی خاص عمل یا جشن وغیرہ کا اہتمام تھا، اور نہ ہی حضرات تابعین و تبع تابعین میں، کیونکہ اگر اس تاریخ سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین میں کوئی مخصوص عمل یا اہتمام یا جشن وغیرہ رائج ہوتا تو امت میں اس تاریخ ولادت سے متعلق اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔ گویا کہ اس اختلاف میں ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ تاریخ ولادت سے متعلق شریعت کی جانب سے کسی عمل کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔